میں خدا کا خادم پاسٹر مسعود صادق ولد ایلڈر لال دین مرحوم راولپنڈی سے اپنا چھوٹا سا میسیج ریکارڈ کرا رہا ہوں، جبکہ پچھلا میرا علاقہ سرگودا شہر ہے۔ خداوند کے زندگی بخش پاک کلام میں سے 2 آیات تلاوت کرتا ہوں۔ پہلا کرنتھیوں 13 باب آیت نمبر 12۔ اب ہم کو آئینہ میں دھندلا سا دکھائی دیتا ہے، مگر اس وقت روبرو دیکھیں گے۔ اس وقت میرا علم ناقص ہے، مگر اس وقت ایسے پورے طور پر پہچانوں گا جیسے میں پہچانا گیا ہوں۔ پاک کلام کی دوسری تلاوت مکاشفہ کی کتاب اس کا 22واں باب آیت نمبر 12۔ مسیحا فرماتے ہیں، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے کی وسیلہ سے ہم سب کو برکت ملے اور مسیحا کی تیاری کے لیے ہمیں خداوند سے برکت ملے، آمین۔ اب پولس رسول نے کلام پاک کو آئینہ کہا ہے، ادھر مسیح نے آسمان سے آ کر کہا، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس آئینہ کو، کلام پاک کو دن میں کتنی بار دیکھتے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں؟ جیسے کہ اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے ہم جو دوسرا آئینہ ہے دیوار میں لگا ہوتا ہے، ہم اپنے سر سے لے کر پاؤں تک اپنے لباس کو، چہرے کو چیک کرنے کے لیے اس آئینہ کو دیکھتے ہیں۔ لیکن یہ آئینہ کلام پاک، یہ ہمارے اندر کے سارے داغ دھبے، ہماری خامیاں دکھا دیتا ہے۔ پھر جب کہ خداوند یسوع مسیح آنے والے ہیں، رسول نے لکھا ہے کہ اس آئینہ میں ہمیں خداوند یسوع مسیح دھندلا سا دکھائی دیتے ہیں، اور مسیح نے آسمان سے آ کر یوحنا عرف کے ساتھ بات کی، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں۔ اب سننے والے جو قاری ہیں وہ غور کریں کہ ہم نے کبھی اس آئینہ کو دیکھا، اس زاویے سے دیکھا کہ میرے مسیحا اگر ابھی آ جائیں تو کیا میں ہوا میں اڑ کر اپنے خداوند کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہوں؟ میں اس آئینے کو اپنی اندرونی حالت چیک کرنے کے لیے، درست کرنے کے لیے کتنی بار دیکھتی ہوں یا دیکھتا ہوں؟ سارے قائرین سے درخواست ہے، خدا کے اس آئینہ یعنی کلام پاک کو روزانہ دیکھیں اور غور کریں کہ جس مسیح نے یہ فرمایا، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، اسی مسیح نے مبارک بادیوں میں، پہاڑی واز میں، متی رسول کی انجیل مقدس کے مطابق یہ بھی فرمایا تھا، مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہی خداوند کو دیکھیں گے۔ اب ہم دیکھیں یعنی غور کریں، اپنے اندر جائیں کہ کیا میں پاک دل ہوں، میرے دل کی کیفیت کیا ہے؟ یہ آئینہ میرے دل کی کیفیت مجھ پر ظاہر کرے گا، جس کے بارے میں مسیح نے فرمایا کہ جو تیرے اندر دنیا کی باتیں ہیں وہ خیرات کر دے۔ اس کا مطلب ہے ابلیس کو دے دے۔ یہاں لفظ خیرات کیوں استعمال کیا گیا؟ ایک ہوتا ہے کہ دروازے پر شخص آتا ہے، ایک سائل آتا ہے، وہ کہتا ہے، پاسٹر صاحب مجھے 100 روپیہ ادھار دیں، قرض دیں، ضرورت ہے، اور پاسٹر صاحب 100 روپیہ دے کر یاد رکھیں گے، وہ اپنے گھر والوں کو بولیں گے فلاں شخص آیا ہے، میں نے اس کو 100 روپیہ ادھار دیا ہے، وہ واپس لینا ہے۔ لیکن جب کوئی بھیک مانگنے والا آئے گا اور کہے گا کہ خدا کے نام پر، رب کے نام پر کچھ خیرات دے دو،
اور جو خیرات دی جائے گی وہ بھولی جائے گی، وہ یاد نہیں رکھی جائے گی، تھوڑی تھی یا زیادہ. یعنی کہ ہم اندر کی چیزیں خیرات کر دیں، جو ابلیس کی چیزیں ہیں وہ اس کو دے دیں جو ہمیں ناپاک کرتی ہیں، جس کا ذکر غلطیوں کا مصنف 5 باب میں لکھتا ہے. جسم کی ساری خواہشات جو ہیں وہ ہمارے دل کے اندر ہے، اور پاک کلام ایک آئینہ ہے. اس آئینے کے مطابق ہم اپنے اندر میں جھانک کے، جیسے کہ ایک محاورہ بھی ہے، پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر تو دیکھو. اور مسیح نے بھی فرمایا، اے کم عقل انسان، تجھے اپنے بھائی کی آنکھ کا چھوٹا سا تنکا تو دکھائی دیتا ہے، مگر جو تیری آنکھ میں بہت بڑا شہد تیر ہے تو اسے کیوں نہیں دیکھتا؟ جس کا مطلب ہے تیرے اندر اس سے زیادہ برائیاں ہیں، زیادہ گناہ ہیں. پہلے اپنی من کی آنکھ، یہ آنکھ جس کو مسیح نے چراغ کہا، تیری آنکھ تیرے سارے بدن کا چراغ ہے. اگر تیری آنکھ تاریک ہے تو تیرا سارا بدن ہی تاریک ہے. لیکن یسوع مسیح کہتے ہیں دیکھ. جب ہماری آنکھ ہی تاریک ہوگی، آنکھ ہی بند ہوگی، ہم مسیح کو کیا دیکھ سکیں گے؟ اس آئینے کو کیا دیکھ سکیں گے جس کے لیے رسول نے یہ لکھا، اس جہان کے خدا نے ان کی عقلوں کو اندھا کر دیا ہے. اور مسیح نے فرمایا، یہ اندھے راہ بتانے والے ہیں، ان کو چھوڑ دو. اندھا اندھے کو کیا راہ بتائے گا؟ دونوں ہی گڑھے میں جا گریں گے. لیکن جب مسیح کہتے ہیں دیکھ، یعنی غور کر. اور ہمارے مسیح میں 2000 سال پہلے یا اس سے بھی پہلے، بعد میں، آج بھی، اب تک یہ توفیق ہے، قوت ہے کہ وہ ہماری من کی آنکھیں، ہمارے بدن کی آنکھیں کھولنے پر قادر ہے. ہم کہہ سکتے ہیں، اے خداوند، شاید میں تیرے آئینے کو دیکھنے کے لائق نہیں، میری عقل کی آنکھیں، میری روحانی آنکھیں کھول دیجیے. جس کے بارے میں مکاشفہ 3 باب میں یسوع مسیح نے ایک ایسے پاسبان کو کہا جو سمجھتا تھا میں بڑا مالدار بن گیا ہوں، اب مجھے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں. تو مسیح نے فرمایا، کیا تو نہیں جانتا تو اندھا ہے، تو غریب ہے، اندھا ہے، ننگا ہے اور تو خجل خوار ہے. وہاں کلام پاک کو سرما کہا گیا. تو آنکھوں میں لگانے کے لیے یہ سرما لے لے تاکہ تو اسے ڈال کے بینا ہو جائے. اور بینا شخص ہے جو اپنے آپ کو دیکھ سکے گا، جو کسی کو دیکھ سکے گا. جب آنکھیں ہی بند ہوں گی، ہم اندھے ہوں گے، تو وہ تو ہم اپنا ہاتھ نہیں دیکھ سکیں گے. کسی کو کیا دیکھنا ہے؟ اس آئینے کو کیا دیکھیں گے؟ کیونکہ ابلیس پیسے کی دوڑ میں، پیسے کی ہوس میں انسان کی روحانی اور ذہنی عقل کی آنکھیں بند کر دیتا ہے. لیکن مسیح ہیں جو بار بار کہہ رہے ہیں، اس آئینے میں دیکھ، اپنے دل میں جا کر دیکھ. اگر میں ابھی آ جاؤں تو کیا تو تیار ہے؟ ہر پاسبان کے لیے، ہر لیڈر کے لیے آج بھی یہ پیغام ہے. اے کلام سنانے والے، دیکھ، اگر میں آ جاؤں تیرا خاندان تیار ہے کہ ہوا میں اڑ کر میرا استقبال کرے گا؟ اے پاسبان غور کر، جو بھیڑیں میں نے تجھے دی ہیں، جو کلیسیائیں میں نے تجھے دی ہیں، ذرا روحانی آنکھوں سے دیکھ، کلام کے آئینے کے مطابق دیکھ کہ اگر میں ابھی بادلوں پر آ جاؤں تو تیری کلیسیا میں سے کوئی تیار بھی ہوا ہے یا نہیں. اے بیٹی دیکھ، اگر تو شادی شدہ ہے تو ایماندار ہے، اپنے بندے کا جائزہ لے، خاوند کا. اگر مسیح ابھی آ جائے، ہو سکتا ہے میری بیٹی تو اٹھا لی جائے. دیکھ، تیرا خاوند تیار ہے، دیکھ، تیری اولاد تیار ہے، دیکھ. اور یہ کلام مجھے، جب میں شراجی ٹاؤن مبارک کالونی سرگودا میں ایلڈر تھا، تو مجھے 1990 میں کوہاٹ کے یو پی چرچ میں سنانے کا موقع ملا. جب کہ رات کو ادھر ٹھہرا، بزرگ پاسٹر تھے میرے باپ کی عمر پہ، رابرٹ پال صاحب، جو ڈاکٹر کے ایل ناصر صاحب کے ہم جولی تھے. اور میں نے کہا کہ ڈاکٹر کے ایل ناصر صاحب میرے استاد ہیں. میں بصیت ایلڈر
کم از کم 4 بار ان کی سیمنی میں جاتا رہا ریفریشر کورس کے لیے۔ میرے دادا جی ان کی سیمنی میں جاتے رہے، ایلڈر دھرما مسیح۔ میرے والد صاحب جاتے رہے، ایلڈر لال دین سی۔ تیسرا بندہ میں تھا، میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا۔ تو کوہاٹ چرچ میں یہ ہمارے مسلمانوں کی عید تھی، ماہ رمضان کے روزوں کی، اور اتوار کا دن تھا۔ میرے سامنے بڑے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو خدا نے مجھے کہا تو نے ناشتہ کرنے کے بعد اس چرچ میں پیغام دینا ہے۔ تو بزرگ پاسٹر کہتے ہیں میں جو پورا ہفتہ تیاری کرتا رہا ہوں وہ پیغام کدھر جائے گا؟ تو میں نے کہا جی میں نے تو کوئی تیاری نہیں کی، میں تو مسافر ہوں، میں نے تو کوہاٹ سے پشاور جانا، پھر پنڈی اور سرگودا، لیکن ابھی خدا کے روح نے مجھے کہا ہے تو نے میرا پیغام سنانا ہے چرچ میں۔ انہوں نے کہا مضمون کیا ہوگا؟ خدا نے مجھے 1 سیکنڈ میں یہی دیا، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں۔ اور خدا نے میری بڑی مدد کی، لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کیا، اور وہ کہنے لگے ایسے بھید تو ہمارے بزرگ صاحب نے بھی نہیں کھولے کہ یسوع مسیح ابھی بھی کہہ رہے ہیں آئے کلیسیا کے پاسبان، آئے ایلڈر صاحبان، آئے گھر کے سربراہ، آئے میری بیٹی، دیکھ اپنے آپ کو دیکھ جو تیرے پڑوس میں رہتے ہیں، اگر وہ ایماندار ہیں، مسیحی ہیں، اگر میں ابھی آ جاؤں تو کیا تیرے پڑوسی ہوا میں اڑ کر میرا استقبال کریں گے؟ کیا تیرے محلے میں اور جو مسیحی ہیں تو نے ان کو تیار کیا ہے کہ اگر میں آ جاؤں تو وہ اڑ کر میرا استقبال کریں گے؟ کیا تو نے اپنی اولاد کو تیار کیا ہے؟ جبکہ ماں پہلا استاد ہے، اور میری ماں بنام رحمت بی بی، دختر ایلڈر دھنا مسیح، بہو ایلڈر دھرما مسیح، زوجہ ایلڈر لال دین صاحب، اور 3 ایلڈروں کی ماں، 2 پاسٹروں کی مامی، 1 پاسٹر کی دادی، انہوں نے ہمیں اپنی گود سے لے کر کلام کی طرف راغب کیا۔ پھر میرے بزرگ دادا جی جو گل والے یو پی چرچ کے ایلڈر تھے، وہ میری انگلی پکڑ کے 4-5 سال کی عمر میں وہ اندھیر گلیوں میں مجھے چرچ میں لے کر جاتے تھے، اور بجلیاں نہیں تھی، جا کر ہم چرچ کی گھنٹی بجاتے تھے۔ 6-7 بزرگ ہوتے تھے، ان میں ایک بچہ میں بیٹھا ہوتا تھا، جو مجھے ان بزرگوں کے لفظ یاد ہیں، اور 92 زبور پورا ہوا۔ خرمے دے درخت وانگر صادق لے لہاوے گا، جویں سرودا پودا ودا تیویں ودا جاوے گا، بڈھے ویلے بھی سب صادق میوہ دیندے رہن گے، ہرے برے تے پھل دے پھل دے تر و تازہ رہن گے۔ مجھے خوشی ہے کہ آج میری عمر اسی سال میں 73 برس پوری ہو جائے گی۔ جب میں 72ویں سالگرہ میں نہ رہا تھا، کیک کاٹ رہا تھا، تو مسیح میرے ساتھ تھے، میرے اندر تھے۔ انہوں نے کہا ذرا 72 زبور پر تو غور کر، رہے گا نام صداتی کر مسیدہ، رہے گا جب تک سورج رہے گا۔ میں خدا کا بڑا مشکور ہوں کہ اتنی عمر میں اس نے مجھے جوانوں جیسا دل، جوانوں جیسا سوچ جسم دیا ہے، لیکن میں اپنے آپ کو بزرگ سمجھتا ہوں، اور خدا سے عرض کرتا ہوں کہ اگر تو نے مجھے خادم بنایا ہے، کلام کا بزرگ بنایا ہے، عمر کی بزرگی دی ہے، بے شک بالوں کی بزرگی نہیں دی، تو جب میری 40ویں سالگرہ تھی تو میں نے کلیسیا کا کھانا کیا، میں ایلڈر نامزاد تھا، تو میں نے کہا کہ آپ نے مجھے بحیثیت ایلڈر تو کلیسیا کی بزرگی دے دی، اب خدا سے دعا کرو کہ وہ میرے سر پر سفید بالوں کی بزرگی بھی دے دے۔ لیکن 32-33 سال گزر گئے، ایسا نہیں ہوا۔ یہ خدا نے میرے اوپر انکشاف کیا کہ تو اپنے سر کی قسم نہ کھانا، کیونکہ تجھے تو اپنے ایک بال پر بھی اختیار نہیں کہ تو کالے کو سفید یا سفید کو کالا کر سکے۔ خدا کا کلام ہر جگہ پورا ہوتا ہے، یہ خدا کا کلام پورا ہوا کہ جس نے میرے کہنے پر سفید نہیں کیے۔ پھر میں اپنی مونچھوں پر، داڑھی پر ایسے ہاتھ رکھ کے دعا کرتا تھا، آئے خداوند کسی جگہ تو مجھے سفید بالوں کی بزرگی دے دیں۔ میں نے پھر یہ داڑھی کے اور مونچھوں کے بال مانگ کے خدا سے سفید لیے، تاکہ میری عمر کی بزرگی بھی نظر آئے۔
میں خدا کا مشکور ہوں جس نے مجھے ادنا سا اپنا نوکر چنا اور وہ زبور 92 کے مطابق بوڑھے وقت میں بھی استعمال کر رہا ہے۔ میری دعا آپ سب سننے والوں کے لیے ہے۔ میری دعا جو میرے سامنے میرے ہی سرگودا کے داماد بیٹھے ہیں، جو کمیونسٹری چلا رہے ہیں، آج ان کے ساتھ پہلی میری وزٹ ہے۔ ان کی مسز ایک دن ملے تھے، مجھے بہت خوشی ہوئی تھی۔ میرے دوست تھے، میرے بھائی تھے، ریٹائرڈ صوبیدار شریف مسیح صاحب، تو پاسٹر ولسن کامران صاحب ہیں جو مجھ سے جنہوں نے مجھے موقع دیا۔ میری دعا ان کے لیے ہے۔ لاسٹ بھی پھر ہے کہ اب ہم کو آئینہ میں دھندلا سا دکھائی دیتا ہے، مگر اس وقت اپنے خداوند کو بادلوں پر آتے ہوئے روبرو دیکھیں گے۔ اور یسوع آج بھی کہہ رہے ہیں، دیکھ میرے آئینے میں دیکھ، اپنے گریبان میں جا کر دیکھ، آئے میرے بیٹے تو تیار ہے، تیری اولاد تیار ہے، جس گھر میں تو بیٹھا ہے کیا یہ لوگ تیار ہیں؟ خداوند مجھے اور آپ کو مسیحا کی آمد کے لیے ہر وقت تیار رہنے کی توفیق بخشے۔ یہ میری دعا ہمارے ملک کے پاکستان کے لیے ہے۔ اپنے وطن عزیز پاکستان میں امن، چین، سلامتی کی ہم دعائیں کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے مسیحا سلامتی کے شہزادے ہیں۔ جیسے یسایہ نبی کے صفحے میں لکھا ہے، پھر کوئی جنگ کرنا نہ سیکھے گا۔ جب سلامتی کے شہزادہ صداقت کا بادشاہ بن کر آنے والے ہیں، ابھی تک رب خداوند بادشاہ ہے، او جلال دا بادشاہ ہے، یعنی خدا باپ۔ اور یسایہ 32 باب میں یسوع مسیح کے لیے لفظ آیا ہے صداقت کا بادشاہ۔ اور جو رسول تھے ان کے خادم شاگرد، ان کو شہزادے کہا گیا ہے۔ شہزادے تختوں پر بیٹھیں گے، شہزادوں کے سروں پر تاج سجائیں گے۔ ہم یہ بھی دیکھیں ان شہزادوں کے ساتھ میں بیٹھنے کے لائق ہوا، یا ہر بیٹی غور کرے کہ میں بحیثیت ایک شہزادی خدا کے ساتھ بیٹھنے کے لائق ہوئی ہوں، کیونکہ وہ بہت جلد آنے والے ہیں۔ خداوند ہم سب کو زیادہ سے زیادہ توفیق بخشے، ہم 24 گھنٹے یعنی ہر وقت مسیح کے آنے کے لیے تیار رہیں، تیار رہیں، تیار رہیں۔ ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہنا۔ آمین آمین۔ خدا قدوس، آپ بڑے مہربان رحیم خداوند ہیں۔ میں آپ کا دل سے مشکور ہوں کہ آپ کے خادم کامران ولسن صاحب کے ذریعہ سے مجھے یہ آواز ریکارڈ کرنے کی مہلت ملی، یہ بہتوں تک جائے۔ میری دعا ہے میرا خاندان سنے، میں سنوں، سننے والوں پر اثر ہو، کہ اب ہم کو آئینہ میں مسیحا جی دھندلا سا دکھائی دیتے ہیں، اور یسوع مسیح نے کہا، دیکھ اے خداوند ہمیں دیکھنے والی آنکھیں عطا فرما، عقل کی اور روح کی آنکھیں عطا فرما، ہم تجھے اس آئینے میں دیکھ سکیں، ہم اس آئینہ میں اپنے آپ کو دیکھ سکیں کہ میری کیا کیفیت ہے، میری اولاد کی، میرے ساتھی کی کیا کیفیت ہے۔ ہم سب کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں، دنیا کے سب خادموں کے لیے، ہر منسٹری کے لیے، اپنے وطن عزیز کے لیے، عالمگیر کلیسیا کے لیے سلامتی 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 چاہتے ہیں۔ مسیح کے نام سے یہ دعا مانگتے ہیں، آمین آمین آمین۔